الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں حج کا دن ہے اور چند دن کے بعد ہم لوگ بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہوں گے۔ اسی کی مناسبت سے ایک حدیث ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس حدیث میں اس مضمون کا تسلسل بھی ہے جو مضمون کے گزشتہ جمعے کو حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اس طرح بندگی کرے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ ان رجلا من الیہود قال له، کہ ایک آدمی نے یہودیوں میں سے تھا، ان سے کہا یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر الیہود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ اے امیر المومنین، ایک آیت آپ کی کتاب میں ایسی ہے اس کو کہ آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ قال ای آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ قال، یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر دیا۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم المكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جہاں کے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، اور آپ اس وقت عرفے کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ اس آیت میں ایک مکالمہ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہودی کے درمیان، اور یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آیت جو آپ کو قرآن میں نازل ہوئی ہے جس میں دین کو کامل کرنے کا اور نعمت کو تمام کرنے کا اور اللہ کی آگے بندگی کرنے اور اس کے سپرد کر دینے کو دین بنانے کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ہمارے لیے یوم عید ہے، اس لیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ عرفے کا دن تھا، اور عرفے کے دن لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور جمعے کا دن تھا، یہ یوم حجۃ الوداع تھا، حج اکبر کا دن تھا، اور اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ یہ تو ہمارے ہاں پہلے ہی سے عید کا دن ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عید کا دن جس کو ہم عنقریب منانے والے ہیں، اس عید کے دن میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی
اوپر شکر کی ادائیگی بھی شامل ہے کہ اس نے ہمارے اوپر ہمارے دین کو مکمل فرمایا، ہدایت کی نعمت اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمارے لیے اسلام کو بیت دین کے حکم فرمایا۔ عید کا دن ایک جشن کا دن ہے اور خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 ہی دن عید کے مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ ایک وہ عید جو رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے جبکہ لوگ 1 مہینے کے روزے رکھ کر فارغ ہوتے ہیں، اور ایک وہ عید جو حج کے اگلے دن منائی جاتی ہے جبکہ سارے حاجی تو مینا میں قربانی کرتے ہیں اور اس سے 1 دن پہلے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں، اور ساری مسلم دنیا جو کہ حج کے لیے حاضر نہیں ہوتی وہ اسی عرفے کے اگلے دن یوم عید مناتی۔ تہوار اور عید کا دن کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا، تاریخ کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ عیسائی جو ان کے دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس کو اپنے لیے یوم عید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنی مرضی اور خود اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لانے سے ان کی بخشش ہوتی ہے، نجات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے سارے گناہوں کا کفارہ کیا، اور اس غلط عقیدے کے باوجود ان کی دینی اور قومی زندگی اسی واقعے سے وابستہ ہے، اس لیے وہ کرسمس کو، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو، ان کی تاریخ اور عقیدے کے حساب سے پیدائش کا دن ہے، وہ اس کو عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ یہودی اس دن کو، جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا اور فرعون کے لشکر سے نجات پا کر آزادی سے ہمکنار ہوئے، اس دن کو اپنے لیے عید کا دن مناتے ہیں اور عید تصور کرتے ہیں۔ پھر ان کی قومی زندگی میں یہ دن اللہ کے بنا بشارت، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسان کے لیے یادگار دن ہے، جس نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فلسطین کی حکومت ان کو عطا کی۔ اور قوموں نے اپنی جشن اور عید کو سال کے تہواروں سے اور موسم کی تبدیلی سے باندھ رکھا ہے۔ جب موسم سرما کی سرد راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہار کی پہلی کوپل پھوٹتی ہے، کہیں نوروز کا جشن منایا جاتا ہے، کہیں بسنت کا جشن منایا جاتا ہے، اور بہت سارے جشن ہیں جو دنیا کی قومیں مناتی ہیں۔ کہیں فصل کی جب کٹائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے وہ عید کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عید کے دونوں دن کو قرآن مجید اور ہدایت کی نعمت کے ساتھ پابند کر دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس میں روشنی بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرمایا کہ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جب گنتی کے دن پورے ہو جائیں
تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رات عید کا دن دراصل نزول قرآن کی سالگرہ کا جشن ہے، جو کہ 1 مہینے کے روزوں کی عبادت کے بعد مسلمان دنیا بھر کے اندر مناتے ہیں۔ اور اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ حج اور قربانی کا پورا نظام تو بہت قدیم اور پرانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اور لوگ حج کے لیے آئے۔ لیکن یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے اس احسان کا اعلان فرمایا، عرفات کے میدان میں اعلان فرمایا، سارے حاجی اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند فرمایا۔ وہ دوسری عید جو ہے وہ ہدایت کے مکمل ہونے کا جشن بھی ہے، اس میں اسوہ ابراہیمی کی پیروی، حج کے مناسک کی ادائیگی، قربانی، ان سب کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شامل ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ کسی عید سے 1 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا اور اپنے اس احسان کا مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اب ہدایت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اور خدا کی سب سے بڑی نعمت زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ، کہ دنیا کے اندر بھی فلاح اور کامیابی اور ترقی تمہارے حصے میں آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اجر کی خوشنودی اور رضا تمہارے حصے میں آئے گی، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے عید سے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جس کو قربانی کی عید کہتے ہیں، جو اب سے 4 دن کے بعد ہم منانے والے ہیں، سے 1 دن پہلے عرفات کے میدان میں اس بات کا اعلان۔ اگر آپ غور فرمائیں تو دونوں عیدوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بڑا گہرا تعلق۔ رمضان کے سارے روزے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت سے واقف ہوں، ہدایت کو سنیں، اس کو پڑھیں، اور ہمارے اندر اپنے اوپر اتنا کنٹرول اور ضبط اور ڈسپلن ہم کو حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور تقویٰ کی یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اور ہدایت کا بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ کی شریعت کی جو امانت ہمارے پاس ہے، امانت کے حق کی ادائیگی کے لیے جس کیریکٹر کی، کردار کی، انسان کی ضرورت ہے، وہی رمضان مبارک کے 30 مہینوں کے اندر بنایا جاتا ہے، 30 دن کے روزوں کے اندر بنایا جاتا ہے۔ بقرعید کی جو تقریب ہے، یہ جو جشن ہے، یہ اسی ہدایت کے بالکل ایک دوسرے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ ہدایت اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے اپنے مکمل ہونے کے لیے کہ اس کو ماننے والے اس کے لیے قربانی دینے کو تیار۔ حج کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو حج کی پوری عبادت صرف 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک قربانی اور دوسرے حرکت اور اجتماع۔ قربانی تو آدمی یہ دیتا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتا ہے، اپنے اعزاء اور اقربا کو چھوڑ کے نکلتا ہے۔ آج تو سفر بظاہر آسان ہے، لیکن پہلے وہ دور دراز کا سفر اختیار کرتا تھا، اس راہ میں خطرات بھی ہوتے تھے، مہینوں اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی گھر پہ کیا گزر رہی ہے، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا، نہ تار کا نظام تھا، نہ کوئی اور نظام تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کمائی اور آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس
को भी वो कुर्बान कर सकता है। माल की, वक्त की, रिश्तों की, ताल्लुकात की, सबकी कुर्बानी देकर वो हज पे जाता है। और हज पे अगर आप गौर करें तो हज की इबादत में सबसे बड़ी चीज जो है, जिसका रुकन आजम है, वो अरफात के मैदान में पहुंच जाना और वहां पर चंद मिनट या चंद सेकंड, चंद घंटों के लिए मौजूद होना, नमी तारीख को। ये हज का ऐसा रुकन है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं। और अगर ये छूट जाए, इसकी कोई तलाफी नहीं। कोई और अगर हज में आपके खामी हो जाए, कोई कोताही हो जाए, कोई तरतीब बदल जाए, आप पत्थर न फेंक सकें, कुर्बानी न कर सकें, तो इन सब के लिए या तो कज़ा हो सकती है या दम दे के उसकी तलाफी। लेकिन अगर 9 तारीख को आदमी अरफात के मैदान में हाजिर न हो, सिवाय इसके ऐसी कोई तलाफी नहीं है कि वो अगले साल की 9 तारीख को उसी मैदान के अंदर पहुंचे तो हज मुकम्मल होगा, वरना हज मुकम्मल नहीं। हज के अंदर न कुछ पढ़ना जरूरी है, नमाज में क़िरात जरूरी है, तस्बीह जरूरी है, तकबीर जरूरी है, हज में कुछ पढ़ना जरूरी नहीं। अगर आदमी बिल्कुल खामोश रहे, तवाफ कर ले, सही कर ले, अरफात के मैदान में पहुंच जाए, उसका हज बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। और कोई चीज करना जरूरी नहीं है, किसी किस्म की आज़ा को हरकत देना जरूरी नहीं है, सिवाय इसके कि आदमी हरकत करे, अपनी जगह से हिले, सफर करे और एक मैदान में पहुंचकर वहां पर जमा हो जाए। अगर आप गौर करें तो ये हज का पूरा खुलासा जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर आदमी कुर्बानी करता है, पत्थर भी मारता है, बिना के मैदान में क़याम भी करता है, बैतुल्लाह का तवाफ भी करता है। ये सब जो हज के अरकान है, इन सब में अगर आप गौर करें, इस सब में हरकत और सफर और क़याम, ये इस सारे हज के अरकान का खुलासा है जो निकाल कर पेश किया जाता है। न इसमें भूखा प्यासा रहना जरूरी है, सर वतन में माल जितना खर्च हो जाए सफर पर, उसका आदमी खर्च करेगा। इसके अलावा कुर्बानी पर वो आदमी करेगा। इसके अलावा ज़कात की तरह कुछ और जेब से निकालना भी जरूरी नहीं है, और जुबान से कोई कलमात का कहना भी लाजमी नहीं है। आदमी कोई दुआ मांगे या ना मांगे, तस्बीह और तकबीर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन घर से निकल के वो बैतुल्लाह में हाजिर होके तवाफ करे, सफा और मरवा के दरमियान सही करे और मैदान अरफात के अंदर हाजिर हो जाए। बिना में भी 3 दिन ठहरना जरूरी नहीं है। वमन ताअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि। आदमी जल्दी करे तो कोई गुनाह नहीं है, जल्दी से आ जाए, कुछ देर तक ठहर जाए तो कोई गुनाह नहीं है। असल चीज तो तकवा है। इससे मालूम ये हुआ कि हज तो दरअसल हज जो कि इस बात का जश्न है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमा दिया, अपनी हिदायत की नेमत को मुकम्मल फरमा दिया, कुरान मजीद को मुकम्मल फरमा दिया, सबसे बड़ी नेमत अपनी हमारे हाथों में थमा दी। हज के साथ जो ईद है वो तो दरअसल कुर्बानी का जज्बा फरमान चढ़ाने के लिए, रमजान का जश्न जो कि नुज़ूल कुरान का जश्न था, वो तक़वा पैदा करने के लिए का जरिया था, जिसके बगैर के कुरान मजीद के हक अदा नहीं। लेकिन ये ईद जो है तो कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी की ईद है। कुर्बा तो हमारी जुबान में इसका नाम ही है, ये दरअसल कुर्बानी की ईद है। इसके साथ जो इबादत थी उसी पर फर्ज है कि जो इसकी इस्ताअत रखता हो, और उम्र में एक ही दफा फर्ज है, लेकिन शुरू से आखिर तक वो इबादत जो है तो कुर्बानी, हरकत, सफर, क़याम, हुकूक, इसके ऊपर मबनी है। और ये इस बात की अलामत है कि दीन की दरअसल इसलिए आया है कि एक तरफ तो आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल हासिल हो, उसको ज़ब्त नफ्स हासिल हो, वो अपने नफ्स को अपने काबू में रख सकता हो। अगर वो दिन के सूरज शुरू सुबह सादिक से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुक्म से हर उस चीज से अपने आप को रोक सकता है जो हलाल भी है, बाकी जिंदगी में वो अपने आप को उस चीज से भी रोक ले कि जो हराम है। माल हराम न खाए, किसी का हक हराम न खाए। लेकिन ईद कुर्बान जो कि दीन के मुकम्मल होने का जश्न है, ये दरअसल
قربانی کی، یہ آدمی کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں نکل کے اپنا وقت بھی دے، اپنا مال بھی خرچ کرے، سفر بھی کرے، اللہ کی راہ میں نکل کے اپنی محبت کا اظہار بھی کرے، اپنے عشق کا اظہار بھی کرے، اپنے کپڑے اتار دے تو سفید چادریں پہن لے، اس بات کی علامت کے طور پہ دنیا کو اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی راہ میں نکلا ہے، وہ لباس پہن لیا کہ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے موت کے وقت پہنے، اسی لباس کو پہنے ہوئے وہ دیوانہ وار دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں قیام نہیں فرماتا، اس لیے وہ بیت اللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی موجود ہے، اس وقت بھی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس نے اس گھر کو اپنے نام سے معلوم کر لیا ہے، اس کا گھر کہلایا، اس لیے آدمی پتھروں کے گھر سے، اس کے اندر کوئی حسن و خوبصورتی بنے تعمیر کی نہیں ہے، اس میں کوئی گنبد ہے اور اس کے اندر کوئی مینارے بنے ہوئے ہیں، اس کی عمارتیں دیواریں بڑی شاندار ہیں، پتھر اور گارے کا گھر ہے، اور اس کو اس نے کیونکہ اپنے سے نسبت دے لی ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے، جو عشق کرنے والا ہے، جس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے کہ ایمان تو اس کا ہے، ایمان کا مزہ تو اس کو حاصل ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، محبت کے بعد تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس پتھر کو اس نے کہا ہے کہ یہ میرا دست ہے، میرا ہاتھ ہے، آدمی جا کر اس کو چومتا ہے، اس گھر کو اس نے کہا ہے کہ میرا گھر ہے، آدمی اس سے پھر چکر لگاتا رہتا ہے، کچھ نہیں پڑتا، دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، ہزاروں قدم ہے کہ جو مسلسل گردش میں رہتے ہیں، گھر کے چاروں طرف اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پھر وہاں پر دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے ساتھ بظاہر چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر بھی کوئی حسن و خوبصورتی نہیں ہے، اس کا سارا حسن و خوبصورتی جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی بندی نے ایسی حالت میں کہ بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے اور کوئی سہارا نہیں تھا اور کوئی آسرا نہیں تھا، اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور بے چینی کے ساتھ، رات کے ساتھ اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر چکر لگاتی رہی رضی اللہ عنہا، اسی کی سنت کی پیروی میں دو پہاڑیوں کے درمیان چکر ہو گیا، تو اس بات کی علامت ہے، اصل چیز تو کوشش ہے دین کے اندر، اس کا نام ہی صحیح ہے، صحیح کے معنی کوشش ہے، اصل چیز تو کوشش ہے، اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا ہے، اللہ کی راہ میں چلنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ کی راہ میں چلے گا، جہاں کہیں دور دور پانی کا نشان نہیں ہوگا، انسان کا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی غذا کا بندوبست نہیں ہوگا، ایک تنہا عورت اور ایک شیرخوار بچہ ہوگا، ایک بچے کے پاؤں کی ٹھوکر سے بھی پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے، اللہ کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کا تو یہ عالم، جس کو مطلوب ہے صحیح کی پوری عبادت تو یہ بتاتی ہے، اس کو جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمات پڑھتا رہے، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ آدمی قدم اٹھائے اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں نکلے، اس کی راہ میں چلے، اس پر بھروسہ رکھے، اس سے محبت کرے، اور جو اس نے مقرر کر دیا اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان پہاڑیوں کے اندر کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، آدمی اللہ کے حکم کی تعمیر میں چکر لگائے، ایک ادھر سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، اور ساتھ کے ساتھ مکمل کرے، صحیح کی عمارت مکمل ہو جاتی، پھر احرام باندھے، مکے سے نکلے اور مینا میں جا کر چند 2 میل کے فاصلے پر وہاں قیام کر لے، پھر اٹھے عرفات میں ڈیرے ڈال دے، عرفات سے واپس آئے مزدلفہ میں ڈیرے ڈالے، وہاں پہ واپس آئے پھر مینا میں ڈیرے ڈالے، اور پھر جا کر ایک دفعہ طواف کر کے آ جائے تو اس کا حج مکمل۔ جیسا میں نے کہا، غور فرمائیں، یہ ساری عبادت کے اندر سوائے کوشش کے، محبت کے، محنت کے، بھاگ دوڑ کے، سفر کے، قربانی کے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانے کے، ایک ایک علامت اور ایک ایک نشان سے دیوانہ وار محبت کرنے سے، اسے چمٹنے سے، اس کو پیار کرنے سے،
سننے سے اس کے علاوہ اس بات کے اندر کچھ نہیں ہے. اسی بات کی تربیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین تم کو دیا ہے. عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں یہودی نے آ کر حضرت عمر سے یہ کہا کہ تمہارے پاس تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنے لیے یوم عید بنا لیتے، اس کو ہم جشن مناتے، مسرت کا دن بناتے، ہم اچھے کپڑے پہنتے، کھانے کھاتے، یہ تو ہمارا جشن کا دن بن جاتا. عمر نے کہا ہم تو خوب جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، اور وہ دن تو ہمارے لیے پہلے ہی سے عید کا دن ہے، کیونکہ یہ آیت تو عرفات کے میدان میں جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کو کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ پر جائے اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، تو اس کا اگلا دن عید کا دن قرار دیا. یہ اسوہ ابراہیمی کی یاد کی ضرور ہے. اصل میں تو یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس آیت کے نزول کا بھی جشن عید ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی کتاب عنایت فرمائی، اپنی ہدایت عنایت فرمائی، سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی، دین کامل دین ہم کو دیا زندگی کے ہر چیز کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہم ہزاروں معبودوں کے سر رکھتے، ہزاروں کے غلام ہوتے، ہمارے لیے وہ دین پسند کیا ایک سجدہ ہے، ایک ہی بندگی ہے اور ایک ہی غلامی ہے. یہ ہمارا احسان ہے اور اس احسان کا جشن یہ عید کا دن ہے، اور اس احسان کا حق ادا کرنے کے لیے یہ قربانی کا جذبہ. تو حاجی تو گھر سے نکل کے سفر کر کے بیت اللہ میں حاضر ہو کر اللہ کے در پہ بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بنا اور عرفات میں سفر کر کے پتھر مار کے قربانی دے کے اپنے اس قربانی کے پورے جذبے کا اظہار کرتا ہے. لیکن دنیا بھر کے مسلمان جگہ جگہ استطاعت ہوتی ہے ایک جانور کی قربانی دیتا ہے، استطاعت نہیں ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتا، لیکن سب لوگ جشن کے لیے جشن مناتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اس بات کا سب سے پہلے جشن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین مکمل عنایت فرمایا، اور اس دین کا حق ادا کرنے کے لیے یہ قربانی کا جذبہ ضروری ہے. یہ دین اسی بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ رمضان کے مہینے میں ہم راتوں میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بھوکے پیاسے رہیں، رہبانیت اختیار کریں اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں لیں، بلکہ یہ دین سے آگے بڑھ کے جو مکمل ہو گیا اس کی تکمیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو ماننے والے اللہ کی راہ میں نکلیں، اپنا وقت دیں، اپنا مال دیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو چیزیں اس کو پیاری ہیں وہ تو پتھروں کا گھر ہے خانہ کعبہ جس کو پیارا ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس کو اس لیے محبوب ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے چکر لگائے اللہ پر بھروسہ کر کے. عرفات کا میدان اس کو اس لیے محبوب ہے کہ لاکھوں بندے وہاں پر جمع ہو کر اس کے حصول میں بڑھاتے اور روتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر محبوب تو اس کو اپنا دین ہے، اس نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اپنی کتاب ہے، اس نے ہم کو عنایت فرمائی ہے. کتاب کا نزول بھی جشن عید ہے اور اس کتاب کا مکمل ہونا بھی جشن عید ہے. یہ وہ جشن عید ہے اس کے لیے ہم کو قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے. اب اگر آپ غور کریں تو اس عید کو اسوہ ابراہیمی کے ساتھ باندھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی چیزوں کی تعلیم دی، اور سب سے بڑھ کر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ توحید، اللہ کی بندگی، ایسی بندگی جس میں کوئی اس کا شریک نہ ہو، اللہ کی راہ میں قربانی، اللہ کی راہ میں رشتوں کی قربانی، وطن کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز کی قربانی کا اگر کوئی اسوہ کامل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کو ترک کر دیا، وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، مغفرت مانگوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، اس سے بھی رک گئے. اپنے وطن میں وہاں کے سب سے بڑے پجاری کے بیٹے تھے، سب سے بڑے پیر کی گدی تھی جو ان کے لیے
बिल्कुल मौजूद। अगर उस गद्दी पर बैठते तो अपनी कौम के पेशवा होते, मजहबी दीनी सरदार होते, बुतों के आगे पूजा करते तो लाखों का माल उनके कदमों के ऊपर नजराने के तौर पे, पूजा पाठ के तौर पे आता। सब कुछ अल्लाह ताला ने की खातिर आग में डाले गए, आग में चले गए, और उससे भी उन्होंने कोई घर छोड़ना पड़ा तो घर छोड़ के निकल गए, और फलस्तीन के और शाम के और मिस्र के सहरा में, जंगल में दर बदर मारे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने शीरखार बच्चे को और बीवी को ले जाकर वहां पर छोड़ाओ जहां पर अल्लाह ताला के सबसे पहले घर की बुनियादें मौजूद हैं। अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बक्कत मुबारकन हुदल लिन्नास, पहला घर जो अल्लाह के लिए बना मक्के में है, जो लोगों के लिए बड़ा मुबारक है, हिदायत वाला है, तो बिला चूचरा अपने बच्चे को, बीवी को। इसके बाद जब आखिर में ये हुक्म हुआ कि वो बच्चा तो जब 12-13 साल का हो गया था, चलने फिरने के लायक हो गया था, फलम्मा बलगा माहु साया, चलने फिरने के लायक हुए, कुछ करने के लायक आगे तो ज़िबा कर बेटे से कहा कि इतनी अरा फिल मना में अन्नी अज़बाहु का, मैं तो ख्वाब में देखता हूँ मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, हम तो मादा तरह, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। आलैया आबत फलमा तुमर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो आप कर गुजरिए, आप मुझको बहुत साबिर पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वसल्लहु लिल-जबीन, दोनों ने अल्लाह के आगे अपने आप उतार दिया। वो इस्लाम का दीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है, रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना की ताबीर फलम्मा अस्लमा, जब उन दोनों ने इस्लाम अमल किया, अल्लाह ताला के आगे अपने आप उतार दिया। बाप ने बेटे की गले पर छुरी रख दी, अल्लाह ताला ने फरमाया बस अब इम्तिहान मुकम्मल हो गया। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जब हमने इब्राहिम को एक के बाद दूसरी आजमाइश उतारा और वो सब में पूरे उतरे, हमने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अब मैं तुमको सारे इंसानों का लीडर और इमाम बनाने वाला हूं। अगर आप आज दुनिया के अंदर ईसाइयों की आबादी शुमार करें, मुसलमानों की आबादी शुमार करें, यहूदियों की आबादी शुमार करें, दुनिया के अंदर ये देखें उनके पास कितने वसाइल हैं, कितना इक़्तिदार है, सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जद्द अमजद मानते हैं। सबको इस बात का दावा है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, कोई भी उनके नाम से इनकार नहीं। और अगर लोगों की ये तस्लीम की जाए, रहमन का लफ्ज़ भी दरअसल इब्राहिम से निकला है, इसलिए जो बे रे है नीम और वही मादा है जिससे ये लफ्ज़ निकला है, तो ये वेद और ये सारे जो लोग आए वहां से, ये भी शायद अपना सिलसिला वहीं तक जाकर पहुंचाएंगे। 2500 साल कबल मसीह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन तौहीद के दीन को जो कायम फरमाया था, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ताला का वादा था, वो उनके हक में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद वो भी इमाम बनाने की, अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु आदिल ज़ालिम, मेरा ये फरमान जालिमों के लिए मेरा ये वादा नहीं है, ये तो आमाल के साथ नस्ल और नसब में मुस्तकिल नहीं होगा, किसी लेबल के साथ नहीं है। इब्राहिमी लेबल लगा लिया, मोहम्मदी लेबल लगा लिया, मूसा का लेबल लगा लिया, ईसा का लेबल लगा लिया, अल्लाह ताला कश्ती पार कर देगा। ला यनालु आदिल ज़ालिमीन, जो जुल्म की रविश पे चलेंगे उनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनके साथ है कि जो ईमान इस्लाम की रविश पे चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की कुर्बानी देकर, ये ईद कुर्बान जो है दरअसल ये अल्लाह ताला के दीन को मुकम्मल होने का जश्न भी है, और ये उसवा इब्राहिमी की याद भी है। ईद कुर्बान ये है अल्लाह ताला ने जो दीन मुकम्मल तौर पे इनायत फरमाया है उसका हक अदा करने के लिए, वही उसवा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही तुम्हारा, और इस उसवे का जो पहलू हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए, तो कुर्बानी तो अपनी जगह पर है, माल की भी कुर्बानी, जान की भी कुर्बानी, अल्लाह की राह में निकलना, उसकी राह में कोशिश करना, उसकी राह में माल देना, हाजी भी करता है, कुर्बानी देने वाला भी करता है। तो रोजा तो तकवा पैदा करता है, अल्लाह के साथ बंदगी करवाता है, रातों को खड़ा रखता है, हज तो घर से निकाल देता है।
قربانی جو ہے وہ تو اس بات کی تربیت دیتی ہے گھر سے نکلو، سفر کرو، اللہ کی راہ میں جاؤ، اس کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے اس کا ابراہیمی کی ایک چیز ہے جو توحید کی علامت، اور وہ علامت یہ ہے کہ آدمی گناہ تو آدمی کو ہوتے ہی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، قربانی کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا رخ جو ہے اس وقت ایک ہی. ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے توحید کو پایا، ستارے ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، ہمارے اللہ علیہ السلام جو ڈوبنے والی چیز ہے وہ میری زندگی کا مقصود نہیں بن سکتی، قبلہ نہیں بن سکتی، وہ زندگی کا مطلوب نہیں ہو سکتی. جو چیزیں کہ ڈوب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا پورا رخ کی طرف کر دیا ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. صرف صرف یہ نہیں ہے، اسی دفعہ جو حدیث آئی تھی کہ اللہ کی بندگی کرے آدمی سے کسی کو شریک نہ کرے. شرک کے بہت سارے معنی تو ہم نے گزشتہ دفعہ دیکھے تھے، لیکن شرک ایک معنی بھی یہ ہے زندگی کا ایک قبلہ ہونا چاہیے، ایک رخ ہونا چاہیے، ایک مقصود ہونا چاہیے، ایک منزل ہونا چاہیے. یہ رخ، یہ قبلہ، یہ مقصود کوئی دنیاوی چیز نہیں بن سکتی. یہ جس میں سے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے. کوئی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ سورج بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، ستارے بھی ڈوب گئے. لا احب العاصین، جو ڈوبنے والے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جو قربانی کا سبق ہے، جو الیوم اکملت لکم دینکم کا سبق ہے. یہودی نے آ کر جو حضرت عمر سے کہا یہ آیت ہوتی تو ہم جشن عید مناتے، جشن عید جو ہم منانے والے ہیں اس سب کا خلاصہ عدم بیان کرنا بس وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رخ ہو. اور اسی لیے عید قربان کا رخ جو ہے، عید قربان اس مقام کے اوپر منائی جاتی ہے حج کا، اس کے جس کی طرف ہر نمازی قبلے کے اندر رخ کرتا ہے. مسجد حرام کا رخ نہیں ہوتا. اس بات کی علامت ہے کہ پوری زندگی کا رخ اس کی طرف ہونا چاہیے جو رب بیت الحرام، یہ بیت الحرام کا رب مانے. یہ دراصل اسی کے بعد آدمی قربانی دے سکتا ہے. جب بہت سارے مقصود ہوں، بہت سارے محبوب ہوں، بہت سارے قبلے ہوں، پھر آدمی قربانی نہیں دے سکتا. یہ جو مطلوب ہے، اس قربانی کے بغیر دین کے مکمل ہونے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ حدیث کے ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے پاس کتاب میں ایک آیت ہی ہے جو تم بار بار پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. فرمایا کون سی آیت؟ فرمایا کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے ہیں یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. عرفات کے میدان میں، عرفے کے دن، جمعے کا دن تھا، حضور وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت تھا. اور یہ اس کا اگلا دن ہمارا تو پہلے ہی سے عید کا دن مناتے چلے آئے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دراصل یہ عید کا دن آنے والا ہے صحیح وقت ہے، اور اپنے اندر زندگی کا رخ مقصود ٹھیک کریں اور اللہ کی راہ میں نکلیں اور قربانی دیں. یہی سبق ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.